اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد پروگرام ملاقات میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ناظرین ہماری ملاقات کا یہ سلسلہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جاری رہتا ہے جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام ملاقات میں جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تعارف کرواؤں۔ مبلغ حق، ناشر پیام ولایت علی ابن ابی طالب، مجاہد ملت، سربراہ مجلس وحدت المسلمین، مرکزی جنرل سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین، میری مراد قبلہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب مد ظلہ عالی۔ آئیں تو قبلہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے چینل کو وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، عزت افزائی کی آپ نے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو موفق فرمائے بحق محمد وآل محمد۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا، ہر دفعہ آپ کو دیکھا، روزانہ زیارت ہوتی ہے اور ہر جگہ پر قوم کو جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہاں پہ آپ سر فہرست ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری دعائیں، قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ کو زحمت دیتے ہیں، آپ سے تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے کچھ آپ ہی کی زندگی کے بارے میں اور کچھ قومیات کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ، میں حاضر ہوں۔ بہت آپ شکریہ۔ اپنے گھر تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کا اپنا گھر ہے، خوش آمدید کہتا ہوں، اور بسم اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں قبلہ، کیونکہ سیاست کے حوالے سے بہت سے آپ کے انٹرویوز میڈیا پہ پڑھے ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایز ایک ذاکر امام حسین علیہ السلام، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں جو میری قوم سننا چاہتی ہے، میرے جوان سننا چاہتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو، تو ہم چاہیں گے کہ دو چار سوالات کہ ابتدائی زندگی میں کیا آپ سے پہلے بھی کوئی گھر میں وابستہ تھا درس محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے اور درس و تدریس کے سلسلہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے ہمارا خانوادہ مکتب اہل بیت سے متمسک ہوا ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار بنا ہے، تو اس دور سے تقریباً نسل کے ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی ضرور گزرا ہے جس نے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کی اور عزاداری سید الشہداء صلی اللہ علیہ کی خدمت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہاں تک مجھے ذہن میں آتا ہے، چند نسلوں تک تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسی شخصیات گزری ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتی تھیں، مجالس پڑھتی تھیں اور مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور پیغام اہل بیت علیہ السلام پہنچاتے تھے۔ وہ اگرچہ مولانا تو نہیں تھے، عالم دین تو نہیں تھے، صحیح، لیکن ذکر اہل بیت کے سلسلے سے منسلک تھے، سبحان اللہ، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تھے، سبحان اللہ۔ اور اپنی حد تک، اپنے تہیں اس زمانے کے مطابق وہ جہاں تک جا سکتے تھے، ممکن ہوتا تھا، وہ خدمت کرتے تھے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی، عزاداری سید الشہداء کی۔ سبحان اللہ۔ اور سید الشہداء کی عزاداری تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خصوصیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کیا بات کہ ایک عزادار گھر ہے اور ایک ماتمی گھر ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے والا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبلہ آپ کا آبائی سنا ہے کہ چکشیاں سے بھی آپ کا سلسلہ، خاندانی سلسلہ؟ جی ہاں جی، میرے آباء و اجداد چکشیاں کے ہیں، وہ میرے والد صاحب ہم نسل در نسل وہیں کے رہنے والے ہیں، صحیح۔ اور جو ننہال ہیں وہ راولپنڈی کے ہیں یہاں پر، اور میں پلا بڑا ہی راولپنڈی شکریال میں ہوں، اور یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں پرورش پائی ہے، یہیں رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں گھر، دونوں خاندان عزادار خاندان ہے، دونوں خاندان بانیان مجالس ہیں، اور ننہال ہوں ددہال ہوں، اور ان کا بالآخر ایک تعلق ہے، نقش ہے، رول ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کی ترویج اور تبلیغ میں۔ اور آپ جب درس و تدریس سے جڑے
تو کس کے کہنے پہ یا والد صاحب کے یا والدہ محترمہ کے کہنے پر آپ؟ دیکھیں میرے والد تو جس دن پاکستان ٹوٹا تھا جی اس دن BBC پہ خبریں سنتے ہوئے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی ایج 41 ایئر تھی. اور ہم وہیں ننیال میں پلے بڑے. جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو امام خمینی قدس سروں کی شخصیت نے اٹریکٹ کیا، جذب کیا. اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک تحول اور تبدیلی آئی تھی. صحیح. اور ساری دنیا متوجہ تھی اس شخصیت کی طرف جس نے ایک امریکی سامراج کے اہم ستون کو گرایا تھا، گرا دیا. اور ان کی شخصیت نے اٹریکٹ کیا اور میں دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو گیا، مدرسے کی طرف متوجہ ہو گیا. پھر ان کے بعد جس دوسری شخصیت نے متاثر کیا تعلیم کی ابتدا میں اسلام آباد میں گیا. شروع میں جامعہ اہل بیت یہاں اسلام آباد میں گیا. پھر کچھ عرصہ کراچی میں ایک مسجد المعصومین تھا دستگیر کالونی میں نے کچھ عرصہ وہاں پڑھا. اور اس کے بعد پھر میں کم چلا گیا. ارلی 80s میں کم چلا گیا اور پھر میں نے وہاں پڑھا. تقریباً 19 سال میں کم پڑھتا رہا اور وہاں رہا. اور اس طرح سے یعنی انقلاب اسلامی ایران نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، تحولات اور تبدیلیاں آئی تھیں، اسی طرح سے بہت سے جوانوں کے اندر تحولات اور تبدیلیاں آئی ہیں. ان کا توجہ دین کی طرف، رغبت دین کی طرف بڑھی. اور مجھے بھی خدا نے توفیق دی کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے قرار پایا کہ جن پر اس کا اثر ہوا اور ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، ایک چینج آ گئی. اور ایک روٹین کا آدمی، ایک عام زندگی گزارنے والا آدمی جو ہے وہ اس شعبے کی طرف آ گیا. پھر بالکل ہم اس پہ بھی میں 19 سال بی بی کے جوار میں رہنے کا سبحان اللہ، یہ خدا کی بہت بڑی عنایت تھی. اور قبلہ کون کون سے اساتذہ کے آپ زیر سایہ رہے؟ کم میں جو ہے شروع میں جو ادبیات پڑھی ہیں وہ ہمارے استاد تھے پاکستانی راجہ مظہر علی خان صاحب تھے. صحیح. اس کے بعد آیت اللہ استاد مدرس افغانی قدس سرہ تھے، ادبیات بھی ان سے پڑھی. اس کے بعد آیت اللہ وجدانی سے میں نے لمحہ پڑھی ہے اور آیت اللہ پایانی سے مقاصد پڑھی ہے. آیت اللہ اعتمادی سے میں نے کفایہ اور رسائل پڑھی ہے. اور درس خارج میں نے آیت اللہ وحید خراسانی سے پڑھا ہے، فقہ و اصول کا. اور اسی طرح سے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے درس میں بھی جاتا رہا ہوں. فلسفہ کے دروس میں آیت اللہ فاضل گلپیگانی اور آیت اللہ جوادی عملی کے دروس میں گیا ہوں. اور تفسیر کے درس میں آیت اللہ جوادی عملی کے دروس میں بھی گیا ہوں اور فلسفے میں بھی ان کے دروس میں جاتا رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر میرے وہ اساتذہ تھے جن کے میں دروس میں گیا ہوں. باقی جو ضمنی دروس ہوتے ہیں، جمعی دروس ہوتے ہیں، وہ بھی بعض بزرگان کے پاس پڑھتا رہا ہوں. اب جیسا کہ آپ کے ماشاءاللہ سے فرزند بھی وہاں تعلیم کے سلسلے میں، علوم آل محمد کے سلسلے میں کم میں وہ پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ جہاں تک میں نے سنا کہ PhD کر رہے ہیں وہ درس خارج کے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت. یعنی 7 سے ان کی کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کا تھیسس لکھ رہے ہیں. اور فلسفہ اسلامی کے اندر وہ MPhil کر رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور مجھے امید ہے کہ جہاں آپ نے وقت گزارا جس ماحول میں، ایک علمی ماحول میں، جب اپنے بیٹے کو آپ وہاں دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے. مثلا میری ذہن میں یہ تھا کہ اگر میرے بیٹے دینی تعلیم نہیں پڑھیں گے تو میں سمجھوں گا میں بے اولاد ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ علوم محمد والے محمد بہت قدر و قیمت کے حامل ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان کی طرف بے اعتنائی کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا. لہذا چاہیے کہ ذہین ترین بچے، سبحان اللہ، اچھے گھروں کے بچے، نجیب کریم شریف خانوادوں کے بچے وہ عالم دین بنیں، سبحان اللہ، با استعداد بچے بنیں، تاکہ علوم آل محمد کو وہاں سے لیں اور اپنے وطن میں منتقل کریں اور لوگوں تک انہیں پہنچائیں. تو الحمدللہ میرے سارے بچے، چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹا ہے، سارے کے سارے دینی طالب علم ہیں اور پڑھ رہے ہیں وہاں پر. اور ادھر ہی ہیں کم میں وہ؟ بالکل وہاں پڑھ رہے ہیں کم میں. ماشاءاللہ. تو قبلہ کون سے آپ کے ایسے استاد تھے جن کے ساتھ آپ کا بہت یادگار لمحات گزرے ہوں اور آپ ان کو مس کرتے ہوں، یاد کرتے ہوں؟ دیکھیں مثلا میں بہت زیادہ متاثر تھا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے جن کے پاس میں پڑھا ہوں. صحیح. اور واقعاً وہ مثلا ان کی زندگی ایک الگو اور نمونہ ہے ہمارے لیے. اور دوسری شخصیت جن سے میں متاثر ہوں وہ آیت اللہ مصباح یزدی تھے کہ واقعاً ایک انتہائی عمیق دقیق فیلسوف اور فقیہ تھے، جان شناس تھے، زمانہ شناس تھے اور اس دور کے ایک عظیم فیلسوف تھے. اور اہل بیت علیہ السلام سے عشق کرنے والے واقعاً نمونہ عمل تھے. اسی طرح سے آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ، ان انسانوں نے دیکھ کر جب بھی آپ ان کی محفل میں جائیں، درس میں جائیں،
تو آپ کا جو عشق اور علاقہ ہے اپنے ائمہ اور اہل بیت کے بارے میں بڑھے گا، سبحان اس میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کس طرح سے وہ نام لیتے ہیں، کس ادب کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ آیت اللہ جوادی عملی جب کسی امام کا نام لیتے ہیں سلام اللہ علیہ تو ان کا گلا بھرا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اساتید ہیں جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہمارے لیے واقعی ایک الگو نمونہ ہے۔ آیت اللہ اعتمادی ہمارے استاد سے قدس سرہ ایک دن درس پڑھایا، درس پڑھانے کے بعد کہا کہ 8:30 بجے درس ختم ہوا تو کہا میری والدہ کا 9 بجے جنازہ ہے، جن کا درس نہیں ہے یا وقت فارغ ہے تو اگر ٹائم ہو تو ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ سبحان وہ اپنی والدہ کا گھر جنازہ اپنے گھر چھوڑ کر ہمیں پڑھانے آئے اللہ کہ جگہ جگہ سے دنیا کے کونے کونے سے علوم آل محمد کی تحصیل کے لیے لوگ آئے ہوئے، یہ پیاسے جو یہاں پہنچے ہیں ان کا وقت ضائع نہ ہو، اللہ انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اس طرح کے اساتید ہمارے والدہ کا جنازہ گھر والدہ میں، کا اللہ جنازہ ہمیں چھوڑ کے حرم کے ساتھ بالکل مسجد اعظم میں ہمارا درس ہوتا تھا، ٹھیک ٹائم پر آنا، ٹائم پر پڑھانا۔ واقعاً یہ اساتید تھے جنہوں نے علوم آل محمد کو زندہ رکھا اور آئندہ نسلوں تک منتقل کیا اور اہل بیت علیہ السلام کا اخلاق بھی ہم تک پہنچایا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے ان کا ایثار اور فداکاری اور ان علوم کی اہمیت کو بھی بتلایا کہ یہ کتنے اہم ہیں ہمارے لیے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھے بالکل ہر ایسے ہے۔ وقت۔ اچھا قبلہ، تو 19 سال آپ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں رہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ جب آپ وہاں سے آئے تو یہ جذبہ قوم کی خدمت کا آپ نے دعا میں معصومہ سے مانگا ہو؟ دیکھیں آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں امام خمینی قدس سرہ سے متاثر ہو کر طالب علم بنا ہوں، دینی تعلیم کی طرف آیا ہوں۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو دنیا میں انقلاب لائی ہے، صحیح، جس نے جلا وطنی کاٹی ہے، جو جیل میں رہا ہے، جس نے اپنا بیٹا قربان کرایا ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے سختیاں جیلی ہیں اللہ یتیمان آل محمد کی نصرت میں، نصرت دین میں، نصرت اسلام اور قرآن میں۔ لہذا میرے لیے وہ رول ماڈل ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ پھر شہید قائد جو 41 ایئر ایج میں 41 سال کی عمر میں جوانی میں مظلوموں کی اور یتیمان آل محمد کی نصرت کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا، عارف حسین عارف حسین الحسینی شہید۔ لہذا یہ میرے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے۔ سبحان تو اللہ۔ حتماً ان کا ہمارے اوپر اثر ہوگا، ہم بے تفاوت نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام 12 میں سے 11 شہید ہیں، یا تلوار سے یا زہر سے۔ اگر وہ بے تفاوت ہوتے، کہتے جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے ہونے دو، انہیں کوئی نہ مارتا۔ صحیح۔ ہمارا پہلا امام اگر 63 سال کی عمر میں شہید ہے تو ہمارا امام 25 سال کی عمر میں بھی شہید ہے، 28 سال کی عمر میں شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے خدا نہ خواستہ کوئی انتہا پسند تھے یا نعوذ باللہ من ذلک ناسمجھ تھے کہ اس طرح سے مار دیے جاتے تھے، نہیں، یہ عقل کل تھے، سبحان اللہ۔ درست ہے، اور انتہائی متوازن بیلنس پرسنالٹیز تھیں۔ یہ اگر بے تفاوت رہتے تو کبھی اس طرح سے نہ مارے جاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، مظلوموں کے حقوق کے لیے، سبحان دین کی نصرت کے لیے ان ظالموں کے مقابلے میں قیام کرتے تھے، سٹینڈ لیتے تھے، موقف اپناتے تھے۔ سبحان اسی لیے جلا وطن بھی ہوتے تھے، زندانوں میں ڈالے جاتے تھے، نظر بند ہوتے تھے، اور بالآخر دشمن عاجز آ کے جب ناکام ہو جاتا تھا، ان کو نہیں دبا سکتا تھا، ان کو نہیں جھکا سکتا تھا، ان کے اثر کو دلوں سے نہیں مٹا سکتا تھا، تو پھر وہ انہیں زہر دے کے یا تلوار کے ذریعے مار دیتا تھا۔ اللہ۔ ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی زمینہ سازی کرنی ہے، گراؤنڈ ہموار کرنی ہے، قوم اور ملت کو تیار کرنا ہے۔ تو کس طرح سے بے تفاوت رہ سکتے ہیں اجتماعی فرائض اور ذمہ داریوں سے؟ بالکل۔ لہٰذا یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ انبیاء کیوں مارے گئے، کیوں شہید ہوئے انبیاء؟ کیوں حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں تھے، کیوں حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں تھے جو قرآن نے بیان کیا؟ کیوں رسول پاک کی جنگ تھی ابو جہلوں کے ساتھ، ابو لہبوں کے ساتھ، اور ظالموں کے ساتھ، اور استحصال کرنے والے اس ظالم طبقے کے ساتھ؟ اس لیے کہ معاشرے کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنا، لے کے جانا ہے، خدا کی طرف لے کے جانا ہے، ظالموں سے نجات دلانی ہے ان بنی اسرائیل کو زمانے کے فرعونوں سے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر دینی طالب علم، تو یہ جذبہ خدمت، جو قوم کی خدمت کا جذبہ جو آپ کے دل میں ابھرا، تو یہ وہ شخصیات ہیں، رول ماڈل ہیں آپ کے، علامہ عارف حسین الحسینی علی اللہ مقام۔ اس دور میں یہی شخصیات ہیں، اچھا، ان سے انسان سیکھتا ہے۔ حضرت آغا اپنے رابر سے سیکھتا ہے، سید حسن رسول اللہ سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میدان میں ظلم کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ خوبصورت راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے، اور یقیناً یہ سفر شہادت کا سفر ہے، کیونکہ سفر عشق ہے۔ صحیح۔ بغیر عشق کے آپ اس راستے پر نہیں چل سکتے، وَإِلَّا راستے کی مشکلات آپ کو تھکا دیتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، آپ کو نا امیدی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن یہ عشق ہے جو امید
کو نا امیدی میں نہیں بدلنے دیتا، جو حوصلہ دیتا ہے، جو ہمت دیتا ہے. اور بالخصوص کربلا، سبحان اللہ، کربلا تمام مشکلات کے اندر عزت سے جینے کا سبق دیتی ہے، ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے، سبحان اللہ، اور اپنے عہد کے ساتھ وفا کرنے کا سبق دیتی ہے، شجاعت اور بہادری کا سبق سبحان دیتی ہے. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو کب آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ قوم کی خدمت کے لیے سیاست کے راستے کو اپنانا؟ یہ کس نہج پہ اور کس مقام پہ آپ نے اس کو؟ دیکھیں، جب پاکستان کے حالات خراب ہوئے، پڑا چنار محاصرے میں تھا، آئے دن ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر پورے ملک میں قتل و غارت گری تھی اور مشکلات تھیں، اور پاکستان کے اندر بالآخر لوگوں میں مایوسی پھیل رہی تھی. شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کے مارتے تھے، اور ایک ایک دن میں مسجد پہ حملہ کرتے تھے، اور گلے پر پاؤں رکھ کے گولیاں مارتے تھے، قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے. پاکستان میں ایک اس طرح کی صورتحال تھی. صحیح ہے. ان حالات میں کوئی بھی انسان جو ذی شعور ہے، قوم و ملت کا درد رکھتا ہے، وطن کا درد رکھتا ہے، انسانیت کا درد رکھتا ہے، صحیح ہے. وہ بے تفاوت نہیں رہ سکتا. اس وقت پاکستان کی سطح پر کچھ علماء نے، کچھ غیر علماء نے، جو شخصیات ہیں، ہم درد مند قوم کا درد رکھنے والی شخصیات ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم منظم ہو کر اس طوفان کا رخ موڑیں گے، اس فتنے کو شکست دیں گے، صحیح. اپنے وطن کو بھی نجات دلائیں گے، اہل وطن کو بھی نجات دلائیں گے، مظلوموں کا بھی ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ان تمام شیطانی منصوبوں کو ناکام بنائیں گے، اور جوان مردوں کی طرح میدان میں حاضر رہیں گے. ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ سینہ تان کے میدان میں اترنا ہے، پشت نہیں دکھانی، سبحان اللہ. پیٹ نہیں دکھانی. کربلائی تو وہ ہوتے ہیں جن کے سینے میں تیر لگتے ہیں. سبحان اللہ. کربلا کے سارے شہیدوں کے سینے میں تیر لگے ہیں، سینے میں تیر کھائے ہیں. اللہ آپ کو اپنی پناہ میں درست رکھے. ہے. لہٰذا یہ میں نے پہلے کہا سفر عشق ہے، سفر شہادت ہے. تو اس میں الحمدللہ کیا اسے کہتے ہیں کہ اگر خداوند متعال اس راستے میں عاقبت بخیر کرے تو اللہ کا اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے. آپ کی جماعت اپریل 2010 میں وجود میں آئی، اور ایک وحدت المسلمین کے نام سے اس کا ایک نام سنا گیا، دیکھا گیا. جہاں تک منشور دیکھتے ہیں مجلس وحدت المسلمین کا کہ پورے ملک پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کے لیے یہ تنظیم، یہ تحریک کام کر رہی ہے. تو اب تقریباً 10 سے 11 سال ہونے کو ہے. تو کہاں تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اس اپنی تحریک کے معاملے دیکھیے، میں؟ پاکستان کے دشمنوں نے، وطن کے دشمنوں نے، اور پاکستان کی قوم اور ملت کے دشمنوں نے کوشش کی تھی کہ جنہوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا، شیعہ اور سنی نے. اوپر دو بڑی شخصیات کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال. یہ ہمارے خلاف ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اہل تشیع ہیں، علامہ اقبال اہل سنت ہیں، حسینی ہیں. صحیح. انہوں نے پاکستان بنایا تھا. بالکل. اور کوشش یہ تھی کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں جو ہیں ان کو آپس میں توڑ دیا جائے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، اور اس پاکستان کو برباد کیا جائے، سزا دی جائے کہ تم نے مل کر پاکستان کیوں بنایا تھا. تکفیری ٹولے کو یہاں پر طاقتور بنایا گیا، اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو تیار کیا گیا تاکہ پاکستان کے اندر تفرقہ پھیلایا ہوا. جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تفرقہ پھیلانے کا تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہم نے تفرقہ نہیں پھیلانے دینا ہے. تکفیر کے ذریعے شروع کیا تھا انہوں نے. صحیح. تاکہ اہل تشیع کو تکفیر کر کے انہیں منفور بنا کے سوسائٹی میں تنہا کر دیا جائے اور پاکستان کو کمزور کر دیا جائے اور پاکستان کو توڑنے کے تمام اسباب مہیا کر دیا جائے. اللہ. مکتب اہل بیت کے پیروکار اہل تشیع پاکستان کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے. صحیح. یہ جس دن گر گئی پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ دیکھیں، لبنان میں اہل تشیع نے لبنان ٹوٹنے سے بچایا ہے. صحیح. شام کو اہل سنت کو ساتھ ملا کر اہل تشیع نے ٹوٹنے سے بچایا ہے. عراق کو بچایا ہے. دنیا جانتی ہے. دنیا جانتی ہے. لہذا پاکستان کو بھی دشمن جانتا ہے کہ یہ حسینی، یہ کربلائی، یہ کبھی یزیدوں اور ظالموں کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں. ان کی اگر طاقت کو ہم توڑ دیں گے، ان کو سوسائٹی میں آئسولیٹ کر دیں گے، پھر جو بھی ہم یہاں کریں گے کر سکیں گے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد، یعنی علامہ اقبال کی اولاد کو اور قائد اعظم کی اولاد کو آپس میں جدا کر دیا جائے. لہذا اس کا جواب کیا تھا؟ شیعہ سنی یونٹی. الحمدللہ ہم بڑی حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور دشمن آئسولیٹ ہوا ہے. اس کا ہر حربہ تکفیر کا اور تفرقے کا اس وطن کے اندر ناکام ہوا ہے. شیعہ سنی یونٹی نے ناکام بنایا. یہاں آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے اہل سنت کے جید علماء جو شیعہ سنی یونٹی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور دشمن کو شکست ہوئی ہے. آج الحمدللہ شیعہ سنی آپ دیکھیں کون سا ایسا پروگرام ہے جہاں اکٹھے نہیں ہوتے. سیمیناروں میں اکٹھے ہوتے ہیں، پریس کانفرنس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعات میں اکٹھے ہوتے ہیں، عید میلاد النبی اکٹھے مناتے ہیں، عزاداری سید و شہداء میں اہل سنت سبیلیں لگاتے ہیں.
اور الحمدللہ دشمن ناکام ہوا ہے. تو یہ شیعہ سنی یونٹی ایک اسٹریٹجی ہے, کوئی ٹیکٹک نہیں ہے, کوئی وقتی نہیں چیز نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور ہم ہمیشہ اس کے لیے کام کرتے رہیں گے, کیونکہ اس کی ضرورت وطن کو ہے, اہل وطن کو ہے, اسلام کو ہے, دین کو ہے, ہم سب کو ہے. اور اسے دشمن کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے, اور ہم اس کو ناکام کرتے رہیں گے. یہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر, دشمن کی تفرقے کی اینٹ کا جواب وحدت کے پتھر سے دیا گیا, سبحان اللہ, اور اس کو ناکام بنایا گیا. الحمدللہ آج اتنے ہمارے علماء علیہ سنت کے ساتھ گھریلو تعلقات ہیں, گھریلو والا جانا ہے, اپنے فیملیز کے ساتھ ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اور شکر خدا ہے کہ ہم اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے مدرسوں میں جاتے ہیں, وہاں گفتگو کرتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, ہمارے بہت کلوز رابطے ہیں. شکر خدا ہے کہ اس سے مجھے یقین ہے قائد اعظم کی بھی روح خوش ہوتی ہوگی, علامہ اقبال کی روح بھی خوش ہوتی ہوگی. جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ خود دیکھیں, اور اس پہ بڑا بہترین جواب ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ 2013 میں آپ نے جنازوں کے ساتھ دھرنا دیا, 2013 میں, اس کے بعد 2016 میں ہنگر سٹرائک کی آپ نے, بھوک ہڑتال کمپین کی آپ نے, لیکن جب لیڈر کی بات آتی ہے, اہل تشیع کے لیڈر کی بات آتی ہے, تو پاکستان میں اس کو مساوی حقوق نہیں ملتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے کہا, ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ایسی فورسز موجود ہیں جو آپ کے پوٹینشیل سے واقف ہیں, صحیح, آپ کی صلاحیت اور استعداد کو جانتی ہیں. جی درست ہے. آپ نے ان کے, خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے $7,000 ارب ویسٹرن ایشیا میں خرچ کیا تاکہ ان ممالک کو توڑ کر ری سائز کر کے ری شیپ کیا جائے اور گریٹر اسرائیل بنایا جائے. ناکام بنایا آپ نے اس کو. یہ آپ کا پوٹینشیل ہے. جی, دشمن آپ سے ڈرتا ہے. جی, وہ اس کے گھسپیٹھی اندر بھی موجود ہیں, جی, اور گزشتہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے انویسٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اور باہر بھی موجود ہیں. یہ سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو پریشان رکھیں, آپ کو مایوس کریں, آپ کو اپنی ریاست سے مایوس کریں, اپنے وطن سے مایوس کریں, نا امید کریں, تاکہ آپ بھی کہیں جی کہ آپ بھی اینٹی پاکستان فورسز کا حصہ بن جائیں. صحیح. اور دشمن اس طرف لے جانا چاہتا ہے ہمیں, اور پاکستان کے اندر بعض نادان پاکستانی حکمرانوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور ہمارے اداروں کے اندر موجود ہیں, وہ بھی اس کا حصہ ہیں, یا بعض بکے ہوئے ہیں جو اس راستے پہ چل نکلے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نا امید نہیں ہوں گے. ہماری مادر وطن ہے پاکستان, ہمارا ہے, ہمارے بہت زیادہ بنایا ہے. ہم قربانیاں دیں گے, ایک دن آئے گا اس وطن میں امن کو لے کے آئیں گے, برادری کو لے کے آئیں گے, بھائی چارے کو لے کے آئیں گے, تفرقوں کی جڑ کو کھیڑ کے پرے پھینکیں گے, اور انشاءاللہ یونٹی آئے گی, پاکستان ترقی کرے گا. اور ان بونے لوگوں سے, ان چھوٹے لوگوں سے, ان حقیر لوگوں سے اپنے وطن کو نجات دلائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ قسم نہیں پہلے بھی کشف ہوئے ہیں, اور ان کا چہرہ بے نقاب ہوگا. اور ہم اپنے صبر کے ذریعے, کربلائی صبر کے ذریعے, عاشورائی صبر کے ذریعے, ہم نے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ سے سختیوں میں صبر کرنا سیکھا ہے. ہم صبر کریں گے. کربلا کے ان شہیدوں کے یتیم بچوں سے صبر سیکھا ہے کہ بازاروں میں, درباروں میں تازیانے کھاتے ہوئے وہ کبھی بھی وہ نہیں ٹوٹے. ہم نہیں ٹوٹیں گے, ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا ہمارے ارادوں کو انشاءاللہ. اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ناامید کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ہماری قوم کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. 4-5 کروڑ سے زیادہ اہل تشیع کو اپنے وطن کے بارے میں مایوس کرنا, ناامید کرنا, یعنی پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں, جو مقتدر لوگ ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے حکمران ہیں, ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اہل تشیع جو حسینی ہے اور اہل سنت جو حسینی ہے, ان کی بڑی قربانی ہے کہ پاکستان کی ریاست باقی رہے اور آگے بڑھے, اور اس کی قدر ان کو کرنی چاہیے. اور ان چھوٹے حقیر تکفیری اور انتہا پسند فتنہ گروں کی باتوں کا اہمیت نہیں دینا چاہیے کہ ہر طرف سے ہم پر دباؤ ہے, پریشر آئے. کبھی ایف آئی آریں کاٹتے ہیں, آزاداری کے اوپر ایف آئی آر. صحیح. پاکستان کے اندر آپ کوئی کنسرٹ کریں, گانے کا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, رقص کی محفل پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, ناچ گانے پر کوئی ایف آئی آر نہیں, جو مرضی کرو, لیکن مجلس اعضاء کرو ایف آئی آر ہے, جلوس عزاداری کا کرو ایف آئی آر ہے. یہ باقاعدہ گویا آپ باقاعدہ ایک قوم اور ملت کو, یہ جو ایف آئی آر کا سلسلہ ابھی چل پڑا ہے اور یہ کچھ عرصے سے زیادہ اس نے کوئی یہ زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے, تو
تو اس کے درپیش جو مسائل ہیں، ایف آئی آر کے مسائل جو ہیں، اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور کیا جدوجہد؟ پہلے میں بتاؤں کہ پہلے انہوں نے ہمیں مارا، قتل کیا کہ ہماری عزاداری لمیٹڈ ہو سکے گی، نہیں ہوئی، نہیں درست ہے، دہشت گردیاں کی، عاشور کے جلوس پر حملہ کیا، امام بارگاہوں پر حملہ کیا، لوگوں کو شہید کیا، ہمارے لوگوں نے جانیں دیں، خون دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا یہ ایف آئی آر کے ذریعے ہمیں دبا لیں گے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے دور کر لیں گے، عزاداری سید الشاہ سے دور کر لیں گے؟ جب تم ہماری جانیں لے کر، ہمارے گلے کاٹ کر ہمیں جدا نہیں کر سکے اس راستے سے، صحیح، تو یہ بھی ایک ڈرٹی پریکٹس ہے، ناکام پریکٹس ہے، جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا نہیں اربعین سید الشہداء پر لوگ کیسے نکلے؟ ہاں بالکل، پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ پاکستان ایک مسلکی پاکستان نہیں ہے، ایک اسلامی پاکستان ہے، یہ شیعہ سنی سب کا پاکستان ہے، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان۔ اگر ایک مسلک کے لیے بنایا جاتا کبھی نہ بنتا، اور جب اس کو تم مسلکی بناؤ گے یہ نہیں رہے گا باقی۔ صحیح، ایک متعصب پاکستان، ایک انتہا پسند پاکستان، مسلکی پاکستان نہیں چل سکتا۔ صحیح، لہذا اہل تشیع کے ساتھ جو اس جبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ذاکرین پر، خطباء پر، واعظین پر بسا ناجائز ایف آئی آریں کاٹتے ہیں، اس سے کیا کر لو گے؟ کیا آپ بانیان مجالس پر تم جو ایف آئی آریں کاٹ رہے ہو، زداروں پر، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، مگر یہ کہ تمہارے بارے میں لوگوں کو یہ بات جائے گی کہ تمہارا تعلق اس سلسلے کے ساتھ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ سوچ لو 1400 سال سے کن کو تکلیف ہوتی ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہ ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنے فسادات ہو رہے ہیں شیعہ سنی کی فرقہ واریت کے لحاظ سے، تو اس میں بہت سی مختلف بیرونی طاقتیں شامل ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں بیرونی طاقتیں شامل ہیں یا کوئی اندرونی دشمن بھی اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے، ایک میٹنگ کے اندر باقاعدہ پاکستان کے ہائی لیول کی میٹنگ تھی، صحیح، درست ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہائی لیول کے لوگ موجود تھے، جی، اس میں شیعہ سنی علماء تھے، شخصیات اور بھی تھیں، تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ وہاں انہوں نے بتلایا کہ اس محرم کے اندر صرف امریکہ نے $100 ملین تفرقے کے لیے بھیجا ہے، خرچ کیا ہے، 100 ملین، $100 ملین، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بعض اور بھی پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی فالٹ لائن کو بنایا جائے، ڈیپ کیا جائے، فعال کیا جائے، پاکستان کو ڈسٹربائز کیا جائے۔ انڈیا ہے اور بعض عرب ممالک بھی اس میں شریک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹربائز ہو جائے، کمزور ہو کر ان کے شکنجے میں، باقیوں کے پنجے میں جکڑا رہے، صحیح، چونکہ پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے، 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے، صحیح، اور اس کے بعد جو شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہے اس کے لیے گیٹ وے ہے۔ صحیح، پاکستان جہاں انرجی کے ذخائر کی ایفیشنسی ہے، جہاں ڈیفیشنسی ان کو آپس میں ملاتا ہے، جی، پاکستان ایک چوک ہے دنیا کو آپس میں ملانے کا، عام جگہ پر ہے، جس کا یہاں ہولڈ ہوگا اس کو پورے ریجن پر ہولڈ ہوگا۔ اور اگر پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جاتا ہے، شفٹ آف پاور کا پروسیس کاؤنٹر ہو جاتا ہے اور گریٹر اسرائیل بننے کے بھی امکانات ہو جاتے ہیں، اور چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا۔ میرے خیال میں پاکستان مختلف حوالوں سے اس وقت دشمن کی سازشوں کا شکار ہے۔ ایک ان کی سازش کیا کہ فرقہ واریت کے ذریعے اس ملک کو نامن کیا جائے، ڈسٹیبلائز ہو جائے پاکستان۔ جب پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جائے گا، شفٹ آف پاور کا پروسیس بھی سلو ہو جائے گا، رک جائے گا، چائنا بھی کنٹین ہو جائے گا، اور عالمی استقبالی قوتوں کی جو ہیجمونی ہے اور اقتدار کی جو امپائر ہے وہ پوری دنیا پر باقی رہ سکے گی۔ انہوں نے شام کو کیوں توڑنا چاہتے تھے؟ شام اگر ٹوٹتا، عراق ٹوٹتا، ایران ٹوٹتا، سارا ریجن ٹوٹ جاتا۔ جی، عراق کیوں توڑنا چاہتے؟ عراق ٹوٹتا، ترکی ٹوٹتا، ایران ٹوٹتا، شام ٹوٹتا، پاکستان ٹوٹتا، سارا ریجن ٹوٹ جاتا۔ یہ ری سائز ہو کے ری شیپ اگر چھوٹے چھوٹے ملک بن جاتے جن کے آپس میں ڈسپیوٹس ہوتے، آپس میں لڑتے رہتے، گریٹر اسرائیل بن جاتا اور صدیوں ہم محکوم رہتے، مسلم ممالک ٹوٹ جاتے، مسلم امت ٹوٹ جاتی۔ تکفیریوں کے ذریعے، دہشتیوں کے ذریعے انہوں نے بی بی کا حرم کرانا تھا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، انہوں نے مولا حسین کا حرم کرانا تھا، انہوں نے مولا علی کا، نجف کا، عثمان، سامرا، حتیٰ مکہ اور مدینہ نے ڈھانے تھے، اور قریب پہنچ چکے تھے یہ لوگ، ڈھا دینا تھا۔ اتنا بڑا خطرناک منصوبہ تھا، وہ منصوبہ جو وہاں ناکام ہوا ہے، اب وہ پاکستان میں اس کو عملی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کا جو ہدف ہے وہ کافی اس کے قریب ہو جائیں گے۔ لہذا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا پاکستان کے دشمنوں کی باقاعدہ ضرورت اور پلان ہے، اور پاکستان کے اندر ان کے لوگ پیڑ موجود ہیں، ان کے گھس بیٹھیے موجود ہیں جو ہر طبقے میں موجود ہیں، سیاستدانوں میں، بیوروکریسی میں، حتیٰ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ممکن نہ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو وہاں سے پیسے لیتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے چھوٹے سے مفادات کے لیے۔ بکے ہوئے لوگ، چھوٹے لوگ ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تاریخ پڑھو، ہر جگہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وطن فروش، دین فروش،
اور ناموس فروش وطن کی ناموس بیچتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں کوئی بعید نہیں ہے، ملک کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اطراف میں بھی ہے، جو ہمارے ملک کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور ہم پر حملے کرتے ہیں. اور پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے، جو بھی حساس وقت میں، جس وقت ہمارے ریجن میں صورتحال ہے، ہمارے ملک کے اندر ڈسٹیبلائزیشن پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت پھیلاتا ہے، نامنی پھیلاتا ہے، سیاسی بحران کھڑا کرتا ہے، وہ حقیقت میں آگاہانہ یا ناگہانہ طور پر دشمن کو فائدہ پہنچا رہا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا کر، کمزور کر کے. ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب 2016 میں آپ کے دھرنے میں آتے ہیں اور بہت سے وعدوں کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ہزارہ شہداء برادری، ہزارہ برادری کے جو بھی شہادتیں ہوئیں، ان پہ ایک تحریری معاہدہ بھی حکومت نے کیا. تو اور گلگت بلتستان میں آپ کی پارٹی حکومت کی اتحادی بھی ہے. تو آپ کہاں تک مطمئن ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اتحادی نہیں ہیں. صحیح ہے. اتحادی ہوتا ہے کوئی ایک الائنس ہوتا ہے، اس الائنس کے اندر آپ جاتے ہیں اور مل کر الیکشن لڑتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک ارینجمنٹ ہے، اور جب ارینجمنٹ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور ہم نے وہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے استفادہ کیا، استفادے کے لیے ہم وہاں پر حکومت میں بھی گئے ہیں. اس دھرنے نے یہ بتایا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، شہیدوں کے پرائم منسٹر آف پاکستان جی جی ہم شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے، حکومت جو اچھے کام کرے گی ہم اس کی تائید کریں گے، جو غلط کام کرے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے. صحیح. ہماری حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے کوئٹہ نہ جا کر، یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ شہداء کی فیملی کا مطالبہ تھا، جس کو بلیک میلنگ کہا گیا بعد میں. پھر کہا گیا جی کہ ہمارا کوئی اور مراد تھی. اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ میں نے بلیک میلر ان لوگوں کو کہا تھا جو وہاں کی سیاسی طاقتیں، جو وہاں آ کے جنازوں پہ سیاست کر بات رہے یہ ہیں. ہے کہ سیاست کوئی نہیں کر رہا. جب آپ جاتے تھے آپ سیاست کرتے تھے، وہاں پر کوئٹہ میں گئے تھے تو اس کو کسی اور کی حکومت تھی. یہ پاکستان کا معاشرہ، لیکن انہوں نے اس کو تو کہہ دیا نا، انٹرویو میں نام لے کے کہہ دیا کہ میں نے. دیکھیے پاکستان کا معاشرہ جی ایک اس کی ایک روایت ہے کہ لوگ جنازے نہیں چھوڑتے کسی کیونکہ قبلہ یہ بھی ایک تو لا میں شامل ہے کہ نا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہوگا. میری بات سنیے، تو میری بات سن لیں، میں نہیں کہتا. دیکھیں جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا جنازہ نہیں چھوڑتے، رواداری ہوتی ہے ہمارے اندر، ہم پاکستان میں رہتے ہیں. دیکھیں سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے مخالفین کے جنازہ کم از کم نہیں چھوڑتے، جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. ہمارا مطالبہ نہیں تھا. وہاں شہید کی بہن ہے، کہتی تھی قائد اعظم اپنا مولانا اپنا اس کو عمران خان کو آنا چاہیے. وہ کہہ رہی تھی، بچیاں تھیں، صحیح بار بار کہہ رہی تھی. ایک دن تو وہ بچی کہتی کہ عمران خان صاحب آئے، وزیر اعظم صاحب آئے، وہ کہتے وہاں بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ ٹھیک ہے جی دیکھا ہم نے. یہ وہ ان کا اعتماد نہیں تھا وزیروں کے اوپر، ان کا اعتماد نہیں تھا لوگوں کے اوپر، ان کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ عمران خان ہمارے پاس ہیں، ہمارے دکھ خود سے دیکھیں، ہمارے رنج خود دیکھیں، ہمارے جوانوں کے چھوٹے چاقو سے جسے پیاز اور کیا اسے کہتے ہیں سبزی کاٹی جاتی ہے، اسے ذبح کیا گیا، ان کو کاٹا گیا. اللہ تو آپ کو وہ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں، آپ 15 منٹ کے لیے چلے جائیں، 20 منٹ چلے جائیں. یہ کیا بات ہے؟ کوئی عام سا مسئلہ تھا، بہت اہم مسئلہ تھا. وہاں کا قبرستان جا کے ہزارہ کمیونٹی کا دیکھیں آپ، اہل تشیع ہزارہ کا کوئٹہ کے اندر اتنا بڑا قبرستان بن گیا ہوا ہے، بچے عورتیں بڑے بوڑھے اس میں شہید ہیں، ڈاکٹر انجینئر. لہذا انہوں نے نہ جا کر غلطی کی ہے، جانا چاہیے تھا ان کو. اور اگر وہاں پر سیاسی جماعتیں گئی ہیں تو وہاں پر کسی سیاسی جماعت نے سیاست بازی نہیں کی ہے، وہاں گیا افسوس کیا ہے، جیسے پہلے یہ لوگ جاتے رہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر جو ہے بادشاہ نہیں ہے، جمہوری پرائم منسٹر جمہور کے ساتھ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ ہوتا ہے، عوام میں رہتا ہے. جب عوام میں رہتا ہے تو اس کی عوام اس کی طاقت بنتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر صاحب جاتے تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا، ان کی حمایت میں اضافہ ہوتا، اور نہ جا کر لیکن جو انہوں نے تحریری معاہدہ کیا ہے ہزارہ کمیونٹی کے لیے اور جو تحفظ فراہم کیا ہے، تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی نسبت جو ہزارہ کمیونٹی کے لیے قتل عام ہوتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں، کوئی تحفظ نہ دیا گیا، تو آپ ایز اے شیعہ مسلم کمیونٹی آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جی کہ وعدے سارے کرتے ہیں، کچھ پر کچھ عمل ہوتا ہے، کچھ پر عمل نہیں ہوتا ہے. انہوں نے بھی کچھ پر ابھی عمل کیا ہے، جو کمپنسیٹ کیا لوگوں کو. ابھی جو کمیٹی وہاں پہ بنائی گئی تھی، اس کے بعد آرمی چیف صاحب بھی وہاں گئے ہیں، انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ وہاں پر باقاعدہ ان کو سپورٹ کریں گے، جو وعدہ ہوا اس پر عمل کروائیں گے. اور پرائم منسٹر صاحب بھی گئے تھے، انہوں نے بھی وہاں کے لوگوں سے جب ملے شہداء کی فیملی سے تو انہوں نے بھی وعدہ کیا. ہم دیکھیں گے عملاً آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا. صحیح. تو چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں جلدی بھول جاتے ہیں لوگ،
یاد نہیں رہتا پہلے ہم نے کیا کہا تھا، پھر میڈیا کے اندر کلپ نکال کر لوگ یاد کراتے ہیں تو ہم نے یہ کہا تھا. واقعاً حافظہ کمزور ہوتا ہے شاید ان کا، یا اتنے الجھ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ چیزیں بھول جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ہمارے لوگ وہاں پر فالو کر رہے ہیں اور ان کو جواب دینا پڑے گا. بالآخر یہ سلسلہ رکنا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی قوم کے ساتھ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہم چند وجہ سے ٹارگٹ ہوتے ہیں. ایک پاکستان کے وفادار شہری ہونے کے ناطے سے ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایک اہل تشیع ہونے کے ناطے سے بھی ہم ٹارگٹ ہوتے ہیں، مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر حکومت ساتھ کھڑی ہو جائے آگے وہاں پر پرائم منسٹر آ جائے تو دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ بھائی یہ تو سارے کٹھے ہو گئے ہیں، اپوزیشن بھی آ گئی ہے، سب لوگ آ گئے ہیں، حکومت بھی آ گئی ہے. قبلہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 5 کروڑ کے لگ بھگ شیعہ پاپولیشن پاکستان میں اس وقت ہے، الحمدللہ اللہ انہیں اپنے زعماء میں رکھے، تو 10 سال مجلس وعظ المسلمین کو بھی ہو چکے ہیں تحریک میں کام کرتے ہوئے، لیکن جب 2018 کے الیکشن آتے ہیں تو اس میں قومی اور صوبائی سیٹوں کے لیے چند افراد سامنے آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے شیعہ پولیٹیشنز موجود ہیں، کیا آپ نے ان کو پارٹی کی طرف سے شمولیت کی دعوت دی؟ اگر دی تو جواب کیا ملا؟ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم الیکشن کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ کریں جو الیکشن لڑ رہے ہیں کسی بھی پارٹی سے. اہل سنت کو جو معتدل ہیں، جو بہترین لوگ ہیں، جو فرقہ واریت کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ جیت کے پارلیمنٹ میں جائیں اور معتدل لوگوں کی اکثریت ہو. تیسرا یہ کہ جو تکفیری ٹولہ انتہا پسند لوگ ہیں ہم ان کے خلاف سٹینڈ لیں تاکہ یہ لوگ پارلیمنٹ میں جا کر وہاں نقصان نہ پہنچائیں، اور کچھ ایریا سے ہم اپنے لوگوں بھی کھڑا کریں تاکہ ہماری آواز بھی جو وہاں تک پہنچ جائے. یہ ہماری ایک حکمت عملی ہے. نہیں قبلہ یہ جو اپنے ہمارے جو سیاسی لیڈر جو ہیں جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کبھی ابھی ہم نے کسی کو دعوت نہیں دی ابھی تک. اس طرح کسی نے خود سے بھی نہیں پوچھا آپ سے؟ بعض اوقات پوچھتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے عوامل انوالو ہوتے ہیں الیکشن کے لیے نا، بہت سی قوتیں انوالو ہوتی ہیں، تو لوگ وہاں جاتے ہیں جس کی آواز چلتی ہے کہ اس کی حکومت جہاں سے آفر اچھی ہو وہی جاتے ہیں. تو ہم تو ایک مظلوموں اور محروموں کی جماعت ہیں، لہٰذا ہمارے سٹینڈ بھی بعض اوقات دیکھے ایسے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے حکومت کے خلاف درنم میں سٹینڈ لیا ہے کہ بھئی آپ آئیں، اور ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات لوگ یہ چیزیں متحمل نہیں ہوتے، جب ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس کی پارٹی کو ان کو پارٹی پالیسی فالو کرنی پڑتی ہے. ابھی دیکھتے نہیں، ابھی ندیم افضل چند صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. دیکھیں نا، وہ ایک جمہوری آدمی ہے، اور عوامی، لیکن یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا، اگر انہوں نے شیعہ کی بیس پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو وہ مجلس وعظ المسلمین کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ مجلس وعظ المسلمین میں اگر اتنی کیپیسٹی پیدا ہو جائے، میری بات سنیں، صحیح کیپیسٹی پیدا ہو جائے. کیپیسٹی تو تبھی پیدا ہوگی نا جب یہ ساری طاقتور لوگ ہمارے ساتھ جب یہ لگیں گے آپ کی پارٹی کے ساتھ، انشاءاللہ قطرے سے قطرہ ملتا جائے گا. آستہ تو ندیم افضل چند صاحب کا کوئی کال آئی کہ ہم شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سنیں، وہ ابھی پی ٹی آئی میں ہی ہیں، انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، پی ٹی آئی سے استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے. اچھا، وہ عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں. لہٰذا بہرحال یہ سیاسی اجتماعی جدوجہد ایک میراتھن ریس ہے، اور اس میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، مقام بنانا پڑتا ہے. ابھی تو اگر آپ کی پارٹی مظلوم ہے قبلہ تو ندیم افضل چند صاحب کو وہ رائے حر پہ چلتے ہوئے آپ کی پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو فیصلہ کرنے کی حق ہے، اور میرے خیال میں ویسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو؟ میرے خیال میں دیکھیں کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں جو موجود ہیں ان کے اندر اچھے ندیم افضل چند جیسے لوگوں کو وہاں پر رہنا چاہیے تاکہ ان پارٹیوں کے اندر توازن برقرار رہے. تو پھر ہماری پارٹی کیسے کامیاب ہوگی؟ جمہوری سوچ ان میں باقی رہے، اور ایسے مردان حر رہنے چاہیے جو ان پارٹیوں کے اندر حق کہنے کی صلاحیت تو حسینی پارٹی میں ان کو رہنا چاہیے نا. وائلہ کیا ہوگا کہ وہاں پر عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جائے گی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جہاں اہل تشیع الیکشن لڑتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جہاں اہل سنت جو ہمارے معتدل اہل سنت ہیں اور تکفیریت کے خلاف ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ پارلیمنٹ کے اندر معتدل طبقہ طاقتور ہو. ہمارے پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور کوشش کرتے ہیں کچھ ہمارے لوگ بھی چلے جائیں تاکہ ایک آواز جو ہے، بعض اوقات ایک پارٹی میں رہتے ہوئے آدمی ایک آواز اور اسٹینڈ نہیں لے سکتا، پھر وہ ہمارا بندہ اٹھا وہ اسٹینڈ لے سکتا ہے تاکہ ہم پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی سیاسی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ایک تعادل، ایک توازن، ایک
اچھی صورتحال پیدا کر سکیں، ہم قریب ہو سکیں، اور دشمن وہاں پر بھی سیاست کے میدان میں بھی نفرت نہ پھیلا سکے. ہمارا ہدف اس وقت یہ ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ ابھی 2020 کا جو الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں، وہاں سے محمد اعظم صاحب سکردو سے کامیاب ہوئے، وہاں پر کاظم میثم صاحب وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو آپ کی کیا حکمت عملی ہے مجلس شورا المسلمین کی آئندہ الیکشن کے لیے کہ ایوان بالا میں اپنی سیٹیں بڑھائی جائیں؟ کروں کہ وہاں پر میں نے عمران خان صاحب سے پی ٹی اے سے کہا تھا اگر آپ جی بی کو صوبہ بنائیں تو کیونکہ وہاں کے عوام کی ایک مطالبہ ہے اور ہم عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو ہم الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. اچھا، صوبہ بنائیں وہاں کو، وہاں کے سینیٹر ہونے چاہیے، وہاں کے ایم این اے ہونے چاہیے، جی، پاکستان کی مین سٹریم میں ان کو لایا جائے. یہ بڑا ظلم ہے. پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے بات کی؟ سب سے، پی ٹی اے سے، پرائم منسٹر سب سے میں نے کہا. جب وہ صوبہ بنانے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تو ہم نے کہا کہ ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے اور ہمیں اپنی بات پر پکا رہنا چاہیے تھا. جب آپ نے کہا یہ کریں تو ہم ساتھ دیں گے، ہم نے کہا ہم ساتھ دیں گے. پھر پی ٹی اے کی طرف سے ہمیں یہ کہا کہ آپ ہمارا الیکشن بھی ہمارے ساتھ لڑیں. تو ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اس میں جو چیزیں طے ہوئیں اس پر انہوں نے وہاں پر 100% عمل کیا ہے. چلیں قبلہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آخر میں ایک پیغام قوم کے لیے، آپ جو بھی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو پیغام دیں. وہاں سے انشاءاللہ کوشش کریں گے ایم این اے بھی ہمارا بنے اور سینیٹر بھی وہاں سے بنے انشاءاللہ. اللہ آپ کو کامیاب کامرانی. باقی جہاں تک قوم کا تعلق ہے، ہم قوم کے خادم ہیں، ہم قوم کے نوکر ہیں، ان یتیمان آل محمد کے جن کی دنیا دشمن ہے. میری گزارش ہے کہ ہمیں ہماری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، اپنے ڈفرینسز کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے. دشمن ہمیں آپس میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے. ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے، سوشل میڈیا کے اوپر لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، بند کرنا چاہیے، نیگیٹو کمنٹس نہیں کرنے چاہیے اور دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، دشمن کو خوشحال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آج تک ہم نے دشمن کے تمام منصوبوں کو ناکام بنایا، اسے شکست دی، آئندہ بھی شکست دیں گے. ہم کبھی نا امید نہیں، ہم بے سرپرست نہیں. ہمارا امام موجود ہے، حضرت ولی اثر امام زمانہ سلام اللہ علیہ ہمارا امام ہے، ہمارا آقا اور مولا ہے، واسطہ فیض ہے، وہ موجود ہے. لہٰذا وہ واسطہ ہے ہمارے درمیان، خدا کے درمیان. ہم کبھی بھی نا امید ہونے والے نہیں ہیں، بے سرپرست نہیں ہیں. لہٰذا نا امید نہیں ہونا ہے، اپنی صفوں کو اکٹھا کرنا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے. اور پھر شیعہ سنی یونٹی ہمارے لیے بہت عام ہے. ہمارے رویے ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں. اگر ایک گھر کے اندر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جائے تو گھر نہیں رہ سکتا، گھر ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، محبت سے پیش آنا ہے. جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، ہم باقاعدہ اپنی ریلیشننگ بڑھائیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ ہم اپنے وطن کی بھی جو کو سازشوں سے محفوظ رکھ سکیں اور وطن کی بھی خدمت کر سکیں. لہذا ہماری قوم کو عزاداری سے شدہ ہماری شارغ حیات ہے. ہم نے اس پر ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. صحیح، اس کو اہمیت دینی ہے. مجالس امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. لہذا اپنی مجالس کو بھی اچھے طریقے سے منعقد کرنا ہے اور برپا کرنا ہے. مجالس کا ماحول بہت اچھا بنانا ہے تاکہ ہر کوئی ان مجلسوں میں آ سکے اور امام حسین علیہ السلام کے اس دسترخوان سے استفادہ کر سکے، اپنی اولاد کی تربیت کر سکے، اپنے خدا کو پہچان سکے، اپنے دین کو پہچان سکے، قرآن کو سمجھ سکے، اپنی تربیت کر سکے. ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں وہاں سے عفت اور پاک دامنی کو پائیں اور شرافت وہاں سے ملے، غیرت ملے، حمیت ملے اور عزت ملے، عزت نفس ملے، انسانی کرامت ملے. ہم خود کو پالیں، خود کو سمجھ لیں. لہذا ہمیں ایسا ہی رہنا ہے انشاءاللہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، بینگ پاکستانی کے، بینگ ایک کربلائی اور عاشورائی کے اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ایک مسلمان کے طور پر. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان ہستیوں کو رول ماڈل بنائیں. اور ایک بات کہہ دوں گا اگر آپ نے نشر کر دی تو ٹھیک ہے. دیکھیں دوستو، آپ کو راجہ ناصر کا عقیدہ جنت میں نہیں لے کے جائے گا. صحیح ہے. آپ کو چاردہ معصومین کا عقیدہ جنت میں لے کے جائے گا. صحیح، وہ حجت ہے ہمارے لیے. اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ، توحید، نبوت، امامت، معاد، عدل جتنے بھی ہیں. لہذا ہمیں انہیں فالو کرنا ہے. ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے مجھے فالو نہیں کرنا ہے. فالو کرنا ہے. آپ نے مجھے فالو نہیں کرنا ہے. بے شک انہیں فالو. آپ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو فالو کرنا ہے اور انہی کی پیروی میں نجات ہے. بے شک انہی کی پیروی میں، لا شک. اور باقی کہیں نجات نہیں. بالکل کہیں نجات نہیں. بالکل صحیح. لہذا مجھے بھی آپ کو مثلا مجھے نہیں فالو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں مجھے آپ کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اس کے بعد مجھے فالو کرنا چاہیے. آپ کے بعد کے فالو نہیں کرنا چاہیے. ناظرین بہت اہم پیغام، بہت بڑی بات قبلہ فرما رہے ہیں. لہذا اسی طرح سے
ہمیں اپنے اطراف کو دیکھنا چاہیے، ملکی حالات کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان سخت خطرات کے اندر ہے۔ 71 کے بعد مشکل ترین جو دور ہے پاکستان کا، اس سے بھی زیادہ مشکل دور یہ والا ہے۔ وہاں پاکستان ٹوٹا تھا، ایک حصہ بچ گیا تھا، اب دشمن اس کو اتنا توڑنا چاہتا ہے کہ کچھ نہ بچے۔ اللہ وہ الگ بلوچستان، گریٹر بلوچستان بنانا چاہتا ہے، وہ سندھ کو توڑنا چاہتا ہے، وہ خیبر پختونخوا کو توڑنا چاہتا ہے، وہ پاکستان سارا توڑنا چاہتا ہے۔ لہذا ان سازشوں سے بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہم کہیں کامیاب نہ ہونے دیں، اس کو ناکام بنا دیں۔ یہ میری گزارش ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت اپنا شکریہ۔ اخلاق ہم بہتر ایک کرنا بار چاہیے۔ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا، اتنی اچھی گفتگو ہوئی۔ مالک ہمارا یہ وقت عبادت میں شمار کریں، قوم کی خدمت میں مالک شمار کریں، اور جو آپ کی نیت ہے اور جو آپ کے ارادے ہیں قوم کے لیے، ملت کے لیے، اس میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ تو جی تو ناظرین، آج کی ملاقات یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی ملاقات میں ہمارا ساتھ دیجئے، سنیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کوشش حق کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔